امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں ایک آیت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ایک عظیم الشان واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ علیہم رضوان حاضر تھے، اور ایک ایسے صحابی بھی تھے کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ان کے انتقال میں بس ایک ساعت یا تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے۔ ساعت فی زمانہ ہم ایک گھنٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے ان کے انتقال میں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دی کہ تمہارے انتقال کا وقت قریب ہے۔ تو جب ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اب اس وقت میں زندگی کے ان آخری لمحات میں کون سا عمل کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے سے افضل کوئی عمل ہوتا تو زندگی کے آخری لمحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عمل اختیار کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے علم کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم کتنا اہم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جسے سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ سب سے پہلے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ علیہم رضوان، انہوں نے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب علم کیا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کسی عذر یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے تو اپنے کسی دوسرے ساتھی سے پوچھ لیتے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دور و نزدیک سے حاصل کرنے کا جذبہ حضرات صحابہ علیہم رضوان میں تھا، اور بعض ایسی محافل بھی ہوتی حضرات صحابہ علیہم رضوان کی کہ ایک نشست میں 60 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سیکھنا بھی ان کا ثابت ہے۔ ایک نشست میں 60 احادیث ان کا سیکھنا بھی ثابت ہے۔ اور بعض صحابہ علیہم رضوان، ان کی تعداد 1 2 یا 3 نہیں، کئی صحابہ علیہم رضوان کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان جاننے کے لیے یا اس کی آتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے یا اس کے جو متن ہے اس کے بارے میں ویریفیکیشن کے لیے انہوں نے ایک ماہ کا سفر بھی کیا۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی مشہور ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سیکھنے کے لیے انہوں نے شام کا سفر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث جو مسلمان کی عیب پوشی کی فضیلت پر تھی، یہ سیکھنے کے لیے مصر کا سفر کیا۔ ایسے کئی اور روایات موجود ہیں کہ جن میں حضرات صحابہ علیہم رضوان کا یہ جذبہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتا ہے تو میں دور دراز کا سفر کر کے اس کے پاس پہنچ جاتا اور وہ حدیث سیکھ لیتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب وہ حدیث بیان کرنے والے کے گھر میں پہنچتا
تو وہ اپنے گھر پر آرام کر رہا ہوتا تھا تو میں اسے اٹھاتا نہ تھا، ہوائیں گرد و غبار میرے جسم پر، میرے چہرے پر اڑاتی، یہاں تک کہ وہ صاحب خانہ جب آرام کر کے باہر آتا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوتا اور کہتا، اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے یہ تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں یہی کہتا کہ میں ہی اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تمہارے پاس حدیث رسول سیکھنے کے لیے حاضری دوں۔ یعنی ان کا جذبہ تھا۔ تو یہ جذبہ صحابہ علیہم رضوان کو دنیا کے اطراف و اکناف میں لے گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے اکتساب علم کیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین انہوں نے ساری دنیا میں جا کر جہاں جہاں تک ان کی پہنچ تھی لوگوں کو سکھانے میں اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امیر المؤمنین، شام کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شام میں سکونت اختیار کر لوں، وہاں ایکوموڈیٹ ہو جاؤں، وہاں رہائش اختیار کر لوں، تاکہ وہاں کے جو نو مسلم ہیں، نیو مسلمز ہیں، انہیں دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر شام میں قیام فرما ہوئے، اور شام میں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید رب کا کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت لوگوں کو سکھانے میں انہوں نے صرف کر دی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے جامع مسجد دمشق میں ایسے کئی حلقے دیکھے کہ جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے حوالے سے قائم کیے تھے، اور 10 12 15 افراد کے حلقوں میں آپ نے ایک نگران مقرر کر رکھا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھائے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ سب کو خود مانیٹر کرتے تھے۔ یعنی کیسا جذبہ تھا کہ صرف اور صرف اسی جذبے کی وجہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت مدینہ منورہ سے شام میں منتقل ہو گئے، اور پھر وہیں پر زندگی کے آخری لمحات تک آپ تشریف فرما رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سیکھنے سکھانے کا جذبہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کمال کا تھا، اور اپنے وقت کے زاہد صحابہ علیہم رضوان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اپنے وقت کے ان صحابہ علیہم رضوان میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ چونکہ تاخیر سے مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا کاروبار میرے اکتساب علم میں مانے ہے، تو اپنی ہلکی سی گزر بسر کے لیے کچھ کر لیتے، اور زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے میں آپ گزار دیتے، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام مسروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ تھے تمام صحابہ علیہم رضوان کا علم 6 صحابہ علیہم رضوان میں جمع ہو گیا۔ ان میں فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افراد بھی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان صحابہ علیہم رضوان تک وہ علم پہنچا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کا علم 2 صحابہ علیہم رضوان پر اس کا انتہا ہوا، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ یعنی صحابہ علیہ رضوان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ چھٹا نام جو حضرت امام مسروق نے بیان فرمایا وہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا کہ 2 صحابہ علیہم رضوان پر یہ ان کے صحابہ کے علوم کا انتہا ہوتا ہے، اور وہ 2 صحابہ میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا۔ تو صحابہ علیہم رضوان اللہ رب العزت کے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں انہوں نے اپنی ساری زندگیوں کو وقف کر دیا، اور ان کے ذاتی عمل ذاتی کردار کی اگر بات ہو کہ صرف سکھانے میں اپنے وقت کو صرف نہ کیا بلکہ عمل کرنے میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ عمل کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، بلکہ ساری زندگی
لوگوں کو عمل کی ترغیب بھی دلاتے رہے اور عمل بھی کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحابہ علیہم رضوان کہتے تھے کہ اگر عمل کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کسی شخص کو صحابہ علیہم رضوان کو تلاش کرنا ہوتا تو وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے تھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سب سے نمایاں مقام اور حیثیت رکھتے تھے۔ تو ان صحابہ علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت، دین کی طلب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں الحمدللہ عز و جل اپنے وقت کو صرف کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں، اور کثیر صحابہ علیہم رضوان، آپ اگر ان کی زندگیوں کو مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی ساری زندگی انہوں نے دین اسلام کی اشاعت میں اپنے وقت کو گزارا۔